کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ آنے پائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا بہت زیادہ لحاظ ہوتا تھا۔ ایک ایک سیکنڈ کی وہ حفاظت کرتے تھے، ایک ایک منٹ کی وہ حفاظت کرتے تھے، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ اس کے سلسلے میں خسارے اور نقصان میں ہوتے ہیں۔ صحت اگر کسی کو حاصل ہے، آدمی اپنی صحت کو غنیمت جانے اور اس صحت کے زمانے میں جتنا ہو سکے فائدے والا کام کر لے اپنے لیے۔ اور آدمی کے پاس وقت خالی ہے، اپنے اوقات کو ضائع ہونے نہ دے، اپنے وقت کی قدر کرے، اس کو ضائع ہونے نہ دے، کسی فائدے کے کام میں اس کو لگائے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی اعظم تھے وہ، انہوں نے ایک دن اپنے گھر والوں سے فرمایا، باپ دیکھیے اپنے بچوں کو کیا کیا بات بتاتا ہے۔ بچوں کو بٹھایا اور کہا، دیکھو بچوں، بتانے والی بات تو یہ نہیں ہے لیکن بتاتا ہوں میں۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بات بتانے والی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بتاتا ہوں تمہیں، تاکہ تم عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو اور اپنا وقت ضائع مت کرو۔ حضرت نے فرمایا، میں تو دن بھر اپنے دینی کام میں مصروف رہتا ہوں، لکھنا، پڑھنا اور دیگر بچوں کو پڑھانا وغیرہ، ان کاموں میں لگا رہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ میرا کوئی لمحہ بیکار نہ جائے، یا تو وہ لمحہ دین کے لیے استعمال ہو یا دنیاوی کسی جائز کام میں میرا وہ وقت استعمال ہو، البتہ بیکار نہ جائے۔ تو الحمدللہ میرا 24 گھنٹہ کوئی بیکار نہیں جاتا ہے، لیکن جب میں قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتا ہوں، بیت الخلاء میں جاتا ہوں، اب وہاں کوئی کام کرنے کا ہوتا نہیں ہے، وہاں ذکر نہیں کر سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، اب وہاں خاموش رہنے سے مجھے بڑی کڑھن ہوتی ہے کہ میرا یہ وقت جو ہے اگرچہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں لیکن خالی تو بیٹھا ہوں میں۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں، جتنی دیر قضائے حاجت کے لیے لگتی ہے اتنی دیر میں بیت الخلاء میں جو لوٹا رکھا رہتا ہے، جس سے صفائی کرتے ہیں پانی لے کر، اس لوٹے کو صاف کر لیتا ہوں۔ اس لوٹے کو میں کیا کرتا ہوں، صاف کر لیتا ہوں، اور آس پاس گندگی ہو اس کو بھی تھوڑا صاف کر لیتا ہوں۔ تو دیکھیے ہمارے بڑے کیسے تھے، بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں، بچوں کی کیسی تربیت، معمولی بات بھی بچوں کو بتا کر کے ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کو سبق سکھاتے ہیں کہ بچوں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ آج ہم لوگ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، مرنے کے بعد ماں باپ اللہ کو کیا جواب دیں گے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں، اب دن بھر بچہ موبائل لے کے کھیل رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، بہت سارے ناجائز کام اس میں کرتا ہے اور فلم دیکھتا ہے اور پتہ نہیں آگے کہاں تک بڑھ جاتا ہے، اپنے دل و دماغ کو اتنا ناپاک کر لیتا ہے، اتنا ناپاک کر لیتا ہے کہ اس نوجوان کو ماں میں، بہن میں، بیوی میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ایسی گندی چیزوں کو یہودیوں نے نیٹ کے اندر ڈالا ہوا، یہودیوں کو اور اسلام دشمن طاقتوں کو اس کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے کہ روزانہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے،
مسلمانوں کی پاپولیشن اور آبادی بڑھ رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دل سے کمزور ہو جائے، ان کے دل کے اندر جو ایک ایمانی نور ہے، طاقت ہے، وہ کالا پڑ جائے اور مسلمان بالکل بے ایمان بن کر کے رہ جائے یا کفر میں واپس چلے جائے یا کفر کو اختیار کر لے اگر پہلے سے مسلمان ہے تو۔ اس لیے اسلام کی دشمنی رکھنے والے لوگ اس طرح کے بہت سارے کام سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر کرتے رہتے ہیں اور ہمارے نوجوان اس میں ملوث ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ چلو گھر میں ایک کونے میں بیٹھا ہے، کیا بیٹھا ہے؟ فارم کی مرغی جس طرح ایک کونے میں بیٹھے رہتی ہے، نہ وہ بھاگ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، اس طرح ہمارا نوجوان کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھٹنے خراب کر رہا ہے، گردن کو خراب کر رہا ہے، نگاہوں کو خراب کر رہا ہے، کانوں کو خراب کر رہا ہے، سب سے زیادہ اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس دل کو ہمارا نوجوان گیم کھیل کر کے اور ناجائز چیزوں کو دیکھ کر کے خراب کر رہا، آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے اور دل کو ناپاک کر رہا ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بازار وغیرہ گھومنے نہیں جاتے۔ افسوس کی بات ہے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے کو میدان سے گھسیٹ کر کے گھر میں لانا پڑتا تھا۔ آج کا دور ایسا آ گیا ہے کہ بچے کو گھر سے باہر جانے کو کہنا پڑتا ہے، جب دیکھو کونے میں بیٹھا ہوا ہے موبائل لے کر کے اور جھکا ہوا ہے اور اپنے اسپائنل کارڈ کو، اپنے ریڑھ کی ہڈی کو خراب کر رہا ہے، جوانی کو تباہ کر رہا، اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہا۔ آج کل لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس میں بھی کافی وقت مل جاتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھنا آتا، نماز پڑھنا سیکھ لیں، قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیں، اور اپنے غسل کو، وضو کو صحیح کر لیں۔ عورتیں ہیں، ان کو پکانا نہیں آتا، آئندہ چل کر وہ بیوی بنے گی، کسی کے گھر جانے والی ہے، اپنی بچیوں کو اس زمانے میں کھانا وغیرہ بنانا سکھائیں، قرآن شریف ان کو پڑھا دیں، اور اس کی ضرورت کے جو مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی اردو کی کتابیں علماء کرام سے پوچھ کر کے معلوم کریں، وہ بتائیں گے کہ فلاں فلاں کتاب پڑھ کر کے تم اپنی ضروری مسائل کا حل نکالو۔ ایسا کوئی نہیں کرتے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔